اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اہل بیت کے لیے ولایت تکوینی کا بھی اعلان ہے. ذرا غور کیجیے گا. کیوں؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم نبتہل پھر مباہلہ کرتے ہیں. یہ نا فنجعل کا لفظ ہے یہاں, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم قرار دیتے ہیں یعنی ہم وجود میں لے کر آتے ہیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. اس لفظ ذرا غور کیجیے گا. میری بات پہنچی یا نہیں پہنچے؟ لیکن زیارت وارثہ میں آپ لعنت بیچتے ہیں قاتلان امام حسین علیہ السلام پر. ہمیں حکم ہے لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. خدا کی لعنت ان پر کہ جنہوں نے ابا عبداللہ علیہ السلام کو قتل کیا, جنہوں نے ابا عبداللہ علیہ السلام پر ظلم کیا, جنہوں نے سنا اور اس پر راضی رہے. لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ, سنا اور راضی رہے. تو تین کے اوپر لعنت ہے, جنہوں نے قتل کیا, جنہوں نے ظلم کیا, اور جنہوں نے سنا راضی رہے. بات واضح ہو گئی. ہم زیارت وارثہ میں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ فنجعل لعنت اللہ علی امتن قتلت, ہم قرار دیتے ہیں, ہم وجود میں لے کر آتے ہیں اس لعنت کو کہ جو اللہ کی طرف سے ہے ان پر کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا. یہ نہیں جملہ, نہیں, ایک لعنت ہے اللہ کی طرف سے, ہم فقط اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں یہ معاملہ نہیں ہے, یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ فرجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر اس کی وجہ یہ ہوتا کہ فلعنت اللہ علی الکاذبین تو بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو نا. فنجعل, حضور کہہ رہے ہیں ہم قرار دیں گے, ہم وجود میں لے کر آئیں گے اس لعنت کو. یار یہ ولایت تکوینی سمجھ میں آ رہی ہے, بات واضح ہو رہی ہے. یعنی اگر حضور چاہیں تو اپنی جانب سے محبت کو بھی قلب مومن میں ایجاد کر دیں یا اللہ, اور چاہیں تو علی کے دشمن کے لیے لعنت بھی اللہ کی جانب سے ایجاد کر دیں. بات واضح ہو رہی ہے. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی. یہ ولایت تکوینی سمجھ میں آ رہی ہے آئے مباہلہ میں. فنجعل لعنت اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جال کا جو لفظ ہے نا یہ اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے, میں زمین پر خلیفہ جال بنانے والا ہوں. جال یہ اردو والا جالی نہیں ہے, اردو کے جالی اور عربی کے جالی میں بڑا فرق ہے, صحیح ہے. البتہ اردو کے ناصبی اور عربی کے ناصبی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں کا ملا بھی وہی ہے, وہاں کا ملا بھی وہی ہے. لیکن جال کہتے ہیں قرار دینا, عربی زبان میں کہتے ہیں وجود میں لے کر آنا. انی جاعلک للناس اماما, میں اے ابراہیم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہا ہوں, میں وجود میں لے کر آ رہا ہوں امامت کو. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں حضرت آدم کے لیے خلافت کو وجود میں لے کر آ رہا ہوں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا بات پہنچ سکے تو ہم وجود میں لے کر آئیں گے اللہ کی لعنت کو کاذبین پر. یا اللہ یا اللہ, یہ قرآن سمجھ میں آئے گا تو ایسے سمجھ میں آئے گا ان باریکیوں کے ساتھ. بات رہی. اچھا یہ جب ہم وجود میں لے کر آئیں گے لعنت کو تو کاذبین کے لیے لعنت تو وجود میں آ گئی. عیسائیوں نے مباہلہ کیا نہیں, لعنت اپنے مقام پر سٹینڈ کرتی ہے. یا علی, ایک صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر اللہ. اب علماء کا بیان یہ ہے کہ لعنت تو وجود میں آ گئی ہے, اس کی ایگزسٹنس ہے, پہنچے گی کہاں؟ جس نے کبھی دربار میں اہل بیت کو جھوٹا کہا ہو, چاہے دربار میں کہا ہو, چاہے جنگ میں کہا ہو, چاہے محفل میں کہا ہو, سفر میں کہا ہو, حضر میں کہا ہو, مسلمانوں کے اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا دہانے بہانے تلاش کر لینا کسے جھوٹا کہا تھا. میں مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی. لیکن آیت تو وہی ہے, آیت مباہلہ. قرآن کو بدل نہیں سکتا کہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے, لیکن ہر سال آپ اس آیت کو سنتے ہیں, آیت تکرار ہوتی ہے, تجلی تکرار نہیں ہوتی ہے. اور کی جگہ تجلیات نہیں ہے, چاہے آیت تطہیر ہو چاہے آیت ولایت ہو. یہ آیت تطہیر آیت ولایت یہ تمام آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ آیت تطہیر کم از کم 3 مرتبہ نازل ہوئی. سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوا, مکہ میں الگ مدینہ میں الگ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے حبیب ہم نے آپ کو 7 آیتیں تکرار کے ساتھ عطا کی. یہ 7 آیتیں سورہ الحمد کی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ 7 آیتوں میں جب تک بسم اللہ کو کاؤنٹ نہ کریں 7 بنتی نہیں ہے. یہ میں نے سورہ ہجر کی آیت پڑھی, یہ کوئی حدیث نہیں سنائی. یعنی سب من المثانی 7 وہ جو تکرار ہوئی ہیں, ریپیٹ ہوئی ہیں. ذرا قرآن سے تو ادب پورا کر لو مسلمانوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 6 آیتیں بن گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کیجئے تب 7 بنیں گے. بہت سادہ کی سامنے کی بات ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کی, اور نماز شروع کر کے اللہ اکبر, کچھ دیر کی خاموشی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. اس لیے حضور نے کہا تھا کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن انہیں پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. یا اللہ جی, رب تعالی کو قرآن یلعنہ. کم از کم قرآن کی آیت سب من المثانی اسے تو مکمل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس لیے سب سے پہلے معاویہ نے چھوڑا تھا بسم اللہ. جا کے دیکھیے گا تاریخ میں, میرا اس وقت موضوع نہیں ہے یہ, ورنہ اس پہ بہت گنجائشوں کی بات ہو سکے. سب سے پہلے معاویہ نے جب مدینہ میں آیا تھا امام جماعت بن کر, آپ کو تو پتا ہے جو اہل بیت کے در سے دور ہوا ان کا کوئی بھی امام جماعت بن سکتا ہے, وہ فاسق ہو, فاجر ہو, شرابی ہو, زانی ہو, کوئی بھی بن سکتا ہے امام جماعت. جب مولا علی کے در کو چھوڑتے ہیں نا تو ٹکے ٹکوں کے آگے جھکنا پڑتا ہے. آج صلوات کی عبادت بار بار ہونی چاہیے آپ کی. معاویہ آیا تھا نماز پڑھانے کے لیے, اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا, تو لوگوں نے بعد میں نماز کے بعد سے پکڑ لیا, کہا سرقت ہم نسیت ہم سرقت, کیا بھولا ہے یا چوری کی ہے تو نے بسم اللہ کی؟ چور کی اولادیں تو یہی کام کرتی ہیں. نسیت ہم سرقت, بھولا ہے کہ چوری کی ہے تو نے بسم اللہ کی؟ تو نے کہا میں پھر پڑھاتا ہوں نماز. پھر پڑھائی نماز, اس میں الحمد میں بسم اللہ پڑھی, اس کے بعد کی جو سورت تھی اس میں پھر چھوڑ دیا. پھر پکڑا اسے, کیونکہ اس وقت کم از کم صحابہ کرام موجود تھے نا, تو پھر پکڑ لیا اسے. کیا رسول اللہ پڑھتے تھے تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ لیکن اس کے دل اتنا سمجھ میں آ گیا کہ بسم اللہ سے کوئی بغض ہے معاویہ کو. ہائے 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 ہائے, مجھے نہیں پتا رسول اللہ نے پھر کیوں قرار دیا تھا علی کو نقطہ بائے بسم اللہ. کوئی نہ کوئی تو مسئلہ تھی نا. تو بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آئے مباہلہ, آئے تطہیر کتنی مرتبہ نازل ہوئی؟ میں نے کہا سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوئی, آئے تطہیر 3 مرتبہ نازل ہوئی. ان میں سے ایک موقع ہے 24 ذی الحج مباہلہ کے دن.
आए मुबाहिला, फकत आप मुबाहिला की खुशी नहीं मनाए आज, आप मल्टीपल जुबिलेशन हैं आज। क्यों? कल मुबाहिला पे रसूल जाएंगे दिन के वक्त, सुबह सुबह रसूल अल्लाह ने चादर में अपने अहले बैत को जमा किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। सुबह सुबह रसूल अल्लाह ने अहले बैत को चादर के नीचे जमा किया। जिन लोगों को पंजतन की इस्तिलाह से तकलीफ होती है ना, जब तक कुरान में दो आयतें मौजूद हैं, आयत अथीर और आयत मुबाहिला, कोई पंजतन की इस्तिलाह को इस्लाम से निकाल नहीं सकता। 5 टन 5 अनवार मुकद्दसा। आयत अथीर में हुजूर ने चादर में जमा किया, आयत अथीर नाजिल हुई, फिर मुबाहिला पे लेकर गए। और अब बाद लोग कहते हैं कि हिजरी का फर्क था, मुबाहिला है 9वीं हिजरी में, और अब जो वाकया है वो 10वीं हिजरी में। अब जो सुना रहा हूं कि आयत अथीर भी नाजिल हुई उसी वक्त, फिर मुबाहिला हुआ, और फिर जब मुबाहिला से घर आए वापस तो 24 जिलहज ही की शाम थी कि अली गए मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद रुकू में गए, फकीर आ गया, या अली, मैं जिसके सबब मिली थी सुलेमान को सल्तनत, अंगुश्तरी अली ने वो दे दी ज़कात में। फकीर आ गया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़कात वहुम राकिऊन। अली ने हाथ आगे बढ़ाया, अंगुश्तरी दे दी, या अल्लाह। बाद में बहुत ने कोशिश की कि वो हालत रुकू में अंगुश्तरी दें। अली, पता चला बोग़्ज़े अली में बज़ाहिर नेक काम भी करो, लानत तो नाजिल हो सकती है, आयत नाजिल नहीं हो सकती है। 24 जिलहज को यानी 3 वाक़यात हैं। आज एक ईद नहीं मुबाहिला की, तत्हीर की ईद है, मुबाहिला की ईद है, विलायत की ईद है, क्योंकि अंगुश्तरी दी थी अली ने और आयत विलायत नाजिल हुई थी, ठीक है। और फिर 25 जिलहज को क्या हुआ? यतीम और मिस्कीन और असीर आ गए। यार मैं साहिबान फहम मशहूर के दरमियान बात कर रहा हूं, 25 जिलहज ही का ये वाक़या है कि यतीम और मिस्कीन और असीर आ गए, और अल्लाह ने आयत नाजिल कर, युतइमूना अत्ताअमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सूरह दहर कसीदा बनकर नाजिल हो गया। ये सब का सब हो रहा है इन्हीं तारीखों में। बात वाज़ेह हो रही है? अच्छा, 9 हिजरी की रिवायत को माने तो मुबाहिला है 9 हिजरी 24 जिलहज, ततीर 9 हिजरी 24 जिलहज, आए विलायत 10 हिजरी 24 जिलहज, युतइमूना अत्ताअमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा 10 हिजरी 25 जिलहज, गदीर 18 जिलहज 10 हिजरी। ये पै दर पे एक के बाद एक रसूल के पर्दा फरमाने से पहले पहले अल्लाह ताला अहले बैत की शान में आयतें नाजिल कर रहा था। ये भूलने ना पाओ। देखो, हमने मुबाहिला भी अभी नाजिल किया है, ततीर भी अभी नाजिल की है, आय विलायत भी अभी नाजिल की है, सूरह दहर भी अभी नाजिल किया, ताकि याद रखो। तो आयत ततीर नाजिल हुई, हुजूर ने अपने चादर में लिया, ऐलान कर दिया कि ये पंजतन है, और फिर मुबाहिला पे चले। और मुबाहिला का वाक़या आप जानते हैं, किबला कुछ सुना भी चुके हैं आपको, कि उससे पहले आए थे नजरान की ईसाई, और उन्होंने आकर डिबेट करने की कुछ की थी। बड़े फाखराना लिबास में आए थे, सोने का उस पर काम किया हुआ था। हुजूर ने कहा कि नहीं, हम तुमसे नहीं मिल सकते, अगर हुजूर के पास आना सादगी के साथ आओ। तो अपने लिबास तब्दील करके आए, गुफ्तगू करते रहे हुजूर से, और दलील यही थी कि चूंकि ईसा बगैर बाप की दुनिया में आए हैं, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ु बिल्लाह बाप है ईसा का। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन। फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह आल इमरान में आयत नाजिल की कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मिसाल है, खलक़हु मिन तुराबिन। ईसा बगैर बाप के आए थे, आदम तो बगैर बाप के भी आए थे, बगैर मां के भी आए थे। सादी सी बात है ना। तो अगर ईसा सदावार है कि बगैर बाप के आए तो उन्हें अल्लाह का बेटा माना जाए, तो आदम ज्यादा सदावार है कि वो बगैर बाप के भी हैं, बगैर मां के भी हैं। खलक़हु मिन तुराबिन, अल्लाह ने तो तुराब से खल्क किया। सुम्मा क़ाल लहू कुन, उसके बाद अल्लाह ने उनके लिए कहा कुन, हो जाइए, फयकुन, तो वो हो गए। इतना सादा अल्लाह के लिए, है ना। वल हक़्क़ु मिन रब्बिक, और याद रखो हक तुम्हारे रब की जानिब से आ चुका है। अब ईसाइयों से मुखातब है, फला तकुन मिनल मुमतरीन, लेकिन खबरदार शक करने वालों में सब ना होना। लेकिन अब भी अगर तुम बहस करते रहोगे, एक मर्तबा आती है बात के सब कुछ वाज़ेह हो जाने के बाद भी तुम बहस करना चाहते हो, तो फमन हज्जक फीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, जब इल्म आ चुका है, यानी जब कुरान आ चुका है, इल्म से मुराद यहां कुरान है, जब कुरान की आयतें आ चुकी हैं, सुभान अल्लाह, कुरान में इल्म है, अली बाब मदीनतुल इल्म है, याद रखिएगा। इल्म आ चुका है, तब भी हुज्जती करोगे, हट धर्मी दिखाओगे, तो अब बहस की गुंजाइश नहीं है। एक होता है मुबाहिसा, एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुबाहला। मुबाहिसा ये होता है कि आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मुनाजरा ये होता है कि अपने मौकिफ को साबित करना चाहते हैं। मुबाहला ये होता है कि नहीं, अपने मौकिफ पर कायम है, अब ये कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। आ जाओ, वमन हज्जक नाकुम, तो अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाते ले आओ। निसाना व निसाकुम, तो अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाते। अनफुसना व अनफुसकुम, तो अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाते। तुम नब्तहिल, फिर मुबाहला कर लेते हैं। वनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, इस आयत की तशरीह कर चुका हूं। हम करार देते हैं झूठों पर अल्लाह की लानत को, हम वजूद में लेकर आते हैं। आ जाओ, या अल्लाह। फखरुद्दीन राजी का जो पूरा मुकदमा था और जो गुफ्तगू थी वो क़िबला बयान कर चुके,
کیونکہ نفس کی جو لفظ ہے نا وہ اتنا پاورفل ہے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائی سیلف, نفس, میں خود. وہ کہ جو رسول کا نفس ہو. خدا کے سے بہت طاقتور لفظ ہے یہ. امام رضا علیہ السلام سے جب مامون نے یہ کہا تھا تو یہ بھی کہا تھا, مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجیے گا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنا آنا میں نہ ہو, دیکھیں اپنا آنا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, جمع صیغہ آپ جانتے ہیں, آئے تطہیر میں بھی آئے مباہلہ میں بھی ظاہر میں پنجتن ہے اور حقیقت میں 14 معصومین ہے. پلورل کا صیغہ ہے نا. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. یہ کیوں کہا بیٹوں کو لاؤ؟ لے کر گئے 2 بیٹوں کو, اس لیے کہ اگر تسنیہ کا صیغہ ہوتا نا ڈویل کا, اور حضور حسن حسین کو لے کے جاتے تو کمال نہیں ہوتا. اللہ نے آیت کھلی چھوڑی, جس میں لیاقت ہے کہ حضور کا بیٹا بن سکے آ جائے. نفسوں کو لاؤ, نفسوں کو. نفسوں میں ایک علی ابن ابی طالب کو لے کے جا رہے نہیں, آیت کھلی بھی ہے, پوٹینشیل کس میں کیا سکے. یا اللہ. بعض اردو مترجمین نے یا خیانت کی ہے, انہوں نے نفس کا ترجمہ لکھا داماد. جی کہ تم اپنے دامادوں کو لاؤ. یار میرے ساتھ اگر ہیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے یہ ترجمہ بھی قبول ہے. ارے بیٹیاں مر گئی تھی, داماد تو زندہ تھے, گیا کون تھا پھر؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد. تو انہوں نے خیانت کرنے کی کوشش کی کہ نفس کا ترجمہ داماد کیا. اچھا, جبکہ سب جانتے ہیں نفس کا مطلب ہے خود, اس کا اپنا وجود. نفس, مائی سیلف, میں بنفس نفیس ہم کہتے ہیں اردو میں, میں خود. نفس رسول علی ابن ابی طالب, بہت پاورفل لفظ ہے. امام رضا علیہ السلام سے جب مامون نے یہ کہا کہ آپ ابنا انا میں اگر نہ ہو, بیٹوں میں, تو آپ کی تو کوئی فضیلت نہیں رہتی. امام نے کہا فقط ابنا انا میں نہیں, ہم انفسنا میں بھی شامل ہے. تو یہ مل کے صلوات دیتے ہیں محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی. ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. اور اسی خاطر ہے کہ بعض علماء نے بڑا لطیف نکتہ لکھا ہے. دیکھیں, ابنانا و ابناکم, نسانا و نساکم, انفسنا و انفسکم, 3 کیٹیگریز ہو گئی. 3 بیٹے, 3 عورتیں, 3 نفس. حضور کے علاوہ کم از کم 9 افراد کی گنجائش بنتی ہے میرے ساتھ. حضور کے علاوہ اگر لفظ پہ بات کی جائے تو 9 افراد کی گنجائش بنتی ہے. 3 بیٹے, 3 عورتیں, 3 نفس. حضور 4 کو لے گئے اپنے علاوہ. لیکن یہی تو کمال رسالت ہے, انہوں نے ان 4 افراد ہی میں 9 کا عدد پورا کر دیا. میرے ساتھ رہنا. ایک تو وہ تشریح ہے نا کہ نہیں, چونکہ بیٹوں کو لاؤ تو کہا پوٹینشلی جو حضور کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ آئے, تو تھے ہی 2, تو پھر کیا کرتے. ایک تو یہ تفسیر بھی درست ہے. کہا نہیں, حضور نے ان 3 بیٹوں کے عدد کو پورا کیا. میں بتاتا ہوں کیسے. 3 عورتوں کے عدد کو بھی پورا کیا, 3 نفسوں کے عدد کو بھی پورا کیا. ہاں, حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں. علی ابن ابی طالب کون ہے؟ کسی نے مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا یہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضور کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا قاسم, لہذا ان کو ابو القاسم کہتے ہیں. اس نے کہا حل ترانی اہلا لزیادہ, کیا آپ اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور زیادہ بتلائیے. امام نے کہا کہ کیا تجھے خبر ہے کہ علی قسیم الجنت والنار ہے؟ جو قسیم الجنت والنار ہے وہ قاسم کا کہا جاتا ہے, تقسیم. اور کیا تو جانتا ہے کہ علی کے استاد ہے رسول اللہ, اور استاد روحانی باب ہوتا ہے. بات پہنچ رہی ہے بھائی. علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. اب جب خطبے میں درود آیا ابو القاسم محمد, تو سوچ سمجھ کے درود کہنا اور معرفت کے ساتھ درود کہنا کہ یہ علی کے باپ پر درود بھیجا جا رہا ہے. یا علی, یہ میں روایت پر اللہم صلی علی الہل الشرائط شیخ صدوق نے لکھا ہے اسے. اس کے بعد وہ چلا گیا شخص. بعد میں علماء کہتے ہیں آگے جملہ کہ کاش وہ پھر پوچھتا حل ترانی اہلا زیادہ, مولا کیا اس بات سے زیادہ کہ اہل سمجھتے ہیں کہ ابو القاسم کی اور تفصیل بتائیں, تو مولا وہ بھی بتاتے ہیں. وہ چلا گیا, جتنا اس کا ضرب لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو علی کے روحانی باپ ہے رسول اللہ, حضور کے روحانی بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب. 3 بیٹے ہو گئے. Ready to invest in the most anticipated IPO in years with XM? SpaceX, the company redefining space travel, is going public. یا اللہ, اپنا آنا میں 3 بیٹے ہو گئے. حسن حسین نسبی بیٹے ہو گئے, علی روحانی بیٹے ہو گئے. اپنا آنا کا عدد پورا ہو گیا. انفسنا, علی نفس رسول ہیں, ابھی سنا دیا. امام رضا نے کہا نفس رسول میں ہم بھی شامل ہیں, ہم بھی نفس ہیں. لینا یہ اللہ کے فضل آخر نا, جو ہمارے پہلے کی فضیلت ہے امام نے کہا وہ آخر تک جاتی ہے. جیسے علی باب منزلۃ العلم ہے, ویسے حسن بھی باب منزلۃ العلم ہے, کوئی شک نہیں. حسین بھی باب منزلۃ العلم ہے, کوئی شک نہیں.
تو جو علی بن ابی طالب کے فضائل ہیں وہ سب کے سب تمام ائمہ کے فضائل ہیں, کوئی شک نہیں اس میں. تو جہاں نفس کی منزل پر علی بن ابی طالب ہے, وہی نفس کی منزل پر حسن بھی ہیں, حسین بھی ہیں. 3 نفس ہو گئے. 3 عورتیں, ابھی ایک ہی بیوی ہیں فقط. 3 عورتیں کیسے؟ بی بی سیدہ کا ذرا رشتہ تو دیکھنا, نبوت سے, امامت سے اور ولایت سے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا, سیدہ رسول کی بیٹی بن کر گئی پہلی عورت, علی کی زوجہ بن کر گئی دوسری عورت, حسنین کی ماں بن کر گئی تیسری عورت. یا علی, یا اللہ, 4 ہستیوں سے 9 کا عدد پورا ہو گیا. یہ کمال رسالت. یا مباہلہ سننا تو ایسے بھی سن لیا کیجئے نا. بس در حقیقت بات ختم کر رہا ہوں, در حقیقت یہ سیدہ کونین کی جیت ہے, مباہلہ ان کی فتح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نجران کے عیسائی رسول اللہ کے پاس تو روز آ رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہیں روز رسول اللہ کو. مسجد میں علی بھی ہوتے ہوں گے. مباہلہ میں گیا کون ہے؟ اور تو اب تک سامنے نہیں آیا تھا. یا علی, یا علی. بھائی حسن اور حسین بھی پہلے مسجد میں ہوں گے. تو جو نجران کے عیسائی ہیں وہ رسول اللہ کو دیکھ چکے ہیں, مولا علی کو دیکھ چکے ہیں, حسنین کریمین کو دیکھ چکے ہیں. فقط کس ہستی کی تجارت نہیں کی, ابھی بھی سیدہ کو دیکھ نہیں پائے, اس لیے کہ سیدہ حصار میں ہے. آگے نبوت کا پردہ ہے, دہنے بائیں امامت کا پردہ ہے, پیچھے ولایت کا پردہ ہے. یا اللہ. لیکن جب یہ 5 ایک ساتھ مکمل ہو گئے تو اس نور کی الگ ہی تاثیر ہے. جب تک یہ 4 ہستیاں تھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ دعا کرے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے. سیدہ جب آئیں, جب سیدہ کا اضافہ ہوا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں, یہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا ہے. تطہیر کے ارکان مکمل ہو رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں ان چہروں کو کہ اگر یہ دعا کرے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. سبحان اللہ. یہی تو ہمارا شکوہ ہے مسلمانوں سے کہ نجران کی عیسائی تو پہچان گئے تھے, آپ اب تک نہ سمجھ پائے, آپ نہ اب تک سمجھ پائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کیا ہے. جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے, انہوں نے کنسیڈ کر دیا, مباہلہ نہیں کیا آگے کچھ, اور اختتام تک پہنچ گیا وہ واقعہ, اور اہل بیت علیہ السلام گھر پہ واپس پہنچے. اور جب گھر پہ واپس پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ اگلا ہی دن تھا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. بالکل اختتام پر, آخری جملے پر آ گیا ہوں. مباہلہ کا واقعہ وہ ہے کہ فخر الدین رازی جیسا متعصب شخص بھی وہ انکار نہیں کر سکتا کہ پنجتن پاک ہی گئے تھے, اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کیا اس نے. دلیل میں اس نے قائم کیا یہ کہ نفس رسول, نفس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. آپ ذرا غور تو کیجئے, یہ نفس بہت پاورفل ہے, بہت پاورفل ہے. تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے سرکار ختمی مرتبت کے. کیوں؟ نفس ہے. جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے, جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے وہ سب کا سب نفس رسول کو حاصل ہے, سوائے اس کے کہ جسے وہ خود ایگزم کر دیں. جو ایگزم کر دیں الا انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, اسے ایگزم کر دیا, نبوت نہیں آگے. ورنہ جو کچھ ہے اس استدلال کو قبول کیا فخر الدین رازی نے, لیکن آخر میں لکھا اجماع کے خلاف ہے. اس نے لکھا اجماع کے خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی سے افضل ہو جائے. آپ کے اجماع کی کیا اوقات ہے آیت قرآن کے مقابلے میں؟ یہ تو وہی بات ہوگی جو رمضان میں ہم نے پڑھی تھی جناب مفتی صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہ آپ کے قیاس کی کیا حیثیت ہے حدیث سرکار ختمی مرتبت کے مقابلے میں, نص کے مقابلے میں قیاس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خضر کو نبی مانو یا نہ مانو, یہ ذہن میں ہے, تو مانے تو بھی ٹھیک, نہ مانے تو بھی ٹھیک. ہم نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے لیے تو رسول نے ڈاؤٹ چھوڑا ہی نہیں تھا نا, علی ما الحق والحق ما علی, تو نص رسول کے مقابلے میں ہماری اجتہاد کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہی معاملہ یہاں پر ہے. آپ کے اجماع کی اوقات کیا ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا انفسنا وانفسکم تو اجماع کہاں سے آ گیا بیچ میں کہ اجماع امت اس کے خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو جائے. اس لیے نبی افضل نہیں, اور کوئی دلیل نہیں. یقین جانیے گا فخر الدین رازی کے پاس, فخر الدین رازی بہت بڑا نام ہے, ان کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی مفسر تاریخ میں گزرا نہیں ہے, اس لیے میں نام کوٹ کر رہا ہوں کہ اور کوئی دلیل بچتی نہیں اس کے پاس. نفس رسول اتنا طاقتور لفظ آ گیا, نفس کا مطلب جو کچھ رسول اللہ کو اس نفس کو حاصل ہے کہ, لیکن اجماع کے خلاف ہے. سوائے اجماع کے اور کوئی دلیل بچی نہیں کہ علی ابن ابی طالب افضل ہیں تمام انبیاء سے. لیکن اگر میں آپ کے اس اجماع کو آپ ہی کی بخاری سے توڑ دوں تو ہائے ہائے ہائے, بھائی اجماع آپ کا ہے تو مجھے کافی سے نہیں توڑ رہا, بہار و انوار تو اجماع آپ کا ہے نا, تو میں اس کو توڑنے کے لیے بہار و انوار تو نہیں لے کر آؤں گا, اصول کافی تو نہیں لے کر آؤں گا, خود آپ قبول کریں گے نہیں.
جس کے دل کے اندر بت ہوتا ہے توڑنا اسی کو ہوتا ہے اندر. ہے تو ایسے ہی. تو اگر اجماع آپ کا ہے تو مجھے بخاری لانی پڑے گی نا اس اجماع کو توڑنے کے لیے. جائیے حدیث نمبر 3193 دیکھ جائے گا, ٹھیک ہے. اس میں کیا حضور کہہ رہے ہیں کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم, تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین پہ نازل ہوں گے. وہ امامکم منکم, وہ امامت نہیں کروائیں گے, امام تمہاری امت میں سے کوئی ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. جو بھی عیسیٰ کے امام ہوں گے وہ نبی تو نہیں ہے, عیسیٰ نبی ہے. بات تو یہی. بھائی مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی منکم. تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے آسمان سے, اور وہ امامت نہیں کروائیں گے, امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. یا اللہ, اس کا مطلب ہے کہ کوئی عیسیٰ کی امامت کروانے والے ایسے ہیں کہ جو نبی تو نہیں ہے لیکن عیسیٰ سے افضل ہیں. یا اللہ, ارے علی کی کیا بات کرتے ہو, علی کا 11واں فرزند بھی عیسیٰ سے افضل ہے. یا علی. تو بخاری کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ کوئی غیر نبی نبی کی امامت کروا سکتا ہے. اجماع باطل ہو گیا آپ کا, بات تمام ہو گئی. آیت اپنے مقام پہ سٹینڈ کرتی ہے نفس رسول. اب لے آؤ کوئی دلیل. یہ ایک دلیل کافی ہے. علی ابن ابی طالب ایک لفظ قرآن کا کافی ہے کہ سوائے سرکار ختم مرتبہ کے پوری کائنات سے افضل ہے. یہ ایک لفظ کافی ہے. یہ انفسنا کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ رکھ دیا یہاں پر. وہ چیز جو آئے تطہیر سے سمجھ میں نہ آئی, جو آئے قربا سے سمجھ میں نہ آئی, جو آئے ولایت سے سمجھ میں نہ آئی ظاہر طور پر, وہ آئے مباہلہ سے سمجھ میں آ گئی. یہ ہے مباہلہ کہ علی. اور اس آئے مباہلہ کے ذیل میں نے اس کیا حتی متعصب ترین ناصبی کوئی مفسر ہو, اس نے پنجتن کے علاوہ کسی کا نام لکھا ہی نہیں. صرف حتی ہم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جب ہم نے وہاں پر قرآن دیکھا تھا تو قرآن کی تفسیر تھی وہاں. تو مسجد نبوی میں جو تفسیر رکھی ہوئی نا قرآن کی, اسے بھی آپ کھول کے دیکھیے, وہاں بھی آپ کو یہی تفسیر ملے گی. تفسیر میں یہ واقع یہی ملے گا, اس سے نتیجہ وہ کچھ اور نکالیں. واقع یہی ملے گا کہ سوائے محمد مصطفیٰ, علی مرتضیٰ, سیدہ کونین, حسنین کریمین, ان کے علاوہ کوئی گیا نہیں تھا. وہاں پہ بھی سید الانبیاء ہیں حضور, سید الاوصیاء ہیں علی, سیدۃ النساء العالمین ہے فاطمہ, سیدہ شباب اہل جنت اجمعین ہے حسن حسین. سارے سید ہیں. سید موبائلہ میں گئے تو امتی رہ گئے تھے مدینہ میں. سارے سید ہیں. ایک نبیوں کا سردار, ایک ولیوں کا سردار, ایک جنت کی عورتوں کی سردار, دو جوانان جنت کے سردار. جو سردار تھے وہ گئے تھے, جو رعیت تھے وہ رہ گئے تھے. فرق واضح ہو گیا. تو اردو میں ایک لفظ کہا جاتا, میں کہہ رہا ہوں حضور نے ان اپنے سمیت ان 5 افراد کو لیا, کوئی چھٹا ہوا آیا ہی نہیں. 5 کے بعد کوئی چھٹا اور چھٹا ہوا آیا ہی نہیں, بس یہ 5 گئے. تو یہ واقعہ کنفرم ہے تاریخ اسلام میں. ٹھیک ہے, 2 واقعات ایسے ہیں کہ جس میں ڈاؤٹ نہیں ہے اسلامک ہسٹری میں کہ ان میں کون شریک تھا. ٹھیک ہے, ورنہ ہر واقعے میں کہیں نہ کہیں خود آئے تطہیر کے لیے ڈاؤٹ ہے نا. انہوں نے کریٹ کیا کہ آئے تطہیر میں فقط پنجتن شامل ہیں یعنی ازواج بھی شامل ہیں. یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوا, اس کا جواب دیتے ہیں ہم, لیکن ڈاؤٹ تو کریٹ ہو گیا. مباہلہ میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں کریٹ ہو سکا. یہی 5 ہیں. اور ایک ہے کربلا کا واقعہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ حسین کے علاوہ کوئی ہو گیا تھا. کربلا میں یعنی تاریخ اسلام کے 2 واقعے ایسے ہیں, مباہلہ اور ایک کربلا, دونوں میں حسین شریک ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں جس میں کہ مباہلہ میں گیا کون تھا, کربلا میں گیا کون تھا. کلیئر ہے بالکل. تو اب میں اگر آواز جا رہی ہے پاکستان کے ارباب اقتدار اور اختیار تک, تو ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اسلامیات میں بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں, ادھر ادھر کی شخصیتوں کے بارے میں پڑھاتے رہتے ہیں کہ جن کے سابقے کا نہ پتہ نہ لاحقے کا پتہ, تو مباہلہ کیوں نہیں شامل کرتے اس میں؟ بھائی مباہلہ شامل کر لیجیے نا, یہ تو عید قرآنی ہے. عید قرآنی ہے, قرآن میں آیت موجود ہے مباہلہ کے لیے. رسول اللہ کی جیت ہے. بغض علی میں آپ نے رسول اللہ کی جیت کو بھی نکال دیا سلیبس سے. بھائی یہ شامل کیجئے نا. وائس کیلف کہہ کے آپ نے ہارون رشید کا واقعہ شامل کر لیا, اور مباہلہ کا وہ واقعہ جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ اختلافی واقعات کو شامل کیجئے, لیکن جو متفق علیہ واقعہ ہے وہ تو شامل کریں. مباہلہ میں تو کسی کا اختلاف نہیں. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ پنجتن کی جیت ہوئی تھی. تکلیف یہ ہو رہی ہے کیا؟ نہیں جی. تو یا تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو جھوٹوں پر لعنت ہے اس میں کہیں بچوں کا ذہن کہیں نکل ہی نہ جائے کسی طرف, تو شامل کیجئے. کہاں کہاں کس کے واقعہ شامل کر لیے. صحیح ہے, میں نے کیا کہ جس کی تاریخ کا پتہ نہیں, جس کے کوئی شجاعت کا پتہ نہیں, میدان سے پنجتن کا ذکر تھا جن واقعات میں, وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں. بات واضح ہو رہی ہے. میں 2 جملے میں سے آخر کی بات ختم کرنے لگا ہوں. پنجتن کا ذکر تھا جن واقعات میں, وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں, اور جن کے نام پہ بھیک بھی دیتا نہیں فقیر, اور جن کے نام بھی بھیک بھی دیتا نہیں فقیر, وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں.
बात खत्म हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। पंजतन का जिक्र था जिन वाकयात में मेरे भाई ने कहा कि इसे मुकर्रर कर दूं। वो वाकयात मिलते नहीं अब दीनियात में, जिनके नाम पे भीख भी देता नहीं फकीर। देखा है किसी फकीर को मांगते हुए, अली के अलावा किसी और के नाम पर, हुसैन के अलावा किसी और के नाम पर? इसलिए कि फकीर को भी पता है कि मुझे भीख अमीर के नाम पे मिलेगी, फकीरों के नाम पे नहीं मिलेगी। तो जिनके नाम पे भीख भी देता नहीं फकीर, वो नाम शामिल हो गए इस्लामियात में, वो पढ़ा रहे हो। तो अपने बच्चों को पंजतन पढ़ाओ, शिया हो सुन्नी हो, शिया रहो सुन्नी रहो, खुद जवाब देना है तुम्हें, लेकिन पढ़ाओ तो पंजतन कम से कम, उनकी फतह तो पढ़ाओ। आज तो मैं कहता हूं कि हर मुसलमान मस्जिद में जश्न होना चाहिए, इसलिए कि कोई शियों की ईद थोड़ी है ये तो पंजतन की ईद है, हदिया के जो रसूलुल्लाह की ईद है, ये तो कुरान की ईद है। तो आपका ईमान है कुरान पर या नहीं? आपका ईमान है रसूलुल्लाह पर या नहीं? सही है। तो फिर आपके खतीब पर वाजिब है या नहीं कि आज की शब में जुमे के खुतबे में जिक्र तो करें कि मुबाहिला क्या है? बच्चों को तो छोड़ दीजिए, किसी बड़े से, किसी मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए कि मुबाहिला क्या है, ना पता होगा। ये तो शुक्र कीजिए मिंबर इमाम हुसैन का सदका है, सुभान अल्लाह। कि आज हमारे यहाँ के बच्चे से भी पूछ लीजिए कि बेटा मुबाहिला क्या होता है, वो कहेगा कि आप पंजतन गए थे। ये जिक्र इमाम हुसैन का सदका है। बस मैंने आपको मुबाहिला से जोड़ दिया करबला थे। तो इंशाअल्लाह ये नए इस्लामी साल से पहले आखिरी जश्न है और अब हम मुहर्रम उल हराम से करीब होते जाएंगे। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप भरपूर अंदाज से दामे दिरहम कदम सुखने जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक हों, बच्चों को साथ लेकर बैठिए, जिक्र इमाम हुसैन कीजिए। जब बच्चे आपको इमाम हुसैन के जिक्र पर रोता हुआ देखेंगे तो वो खुद भी रोने जैसी शक्ल बनाकर खुद भी आंसू बहाएंगे। ये बच्चों की तरबियत का हिस्सा है। इस जुमले को अगर तौफीक रही तो अशरा मुहर्रम की पहली मजलिस में मजीद समझाऊंगा। जिक्र इमाम हुसैन फकत तालीम का हिस्सा नहीं है, जिक्र इमाम हुसैन तरबियत का हिस्सा है। बात हो रही है? तालीम वो होती है कि एक दफा सिखला दिया 2 + 2 = 4 काफी है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तरबियत है, बार बार रिपीट करने की जरूरत है। सही है। जिक्र इमाम हुसैन फकत एजुकेशन नहीं है, जिक्र इमाम हुसैन अपब्रिंगिंग है, रुश्त है। ठीक है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला में तौफीक नसीब फरमाए। यहां से वहां तक एक गदीरी और मुबाहिला की मुनासिबत से एक नारा लगा दीजिए, मैं बात खत्म करने लगा। या अली मदद। हाँ नहीं, वो हमने कह दिया था पहले कि पहले मामू मरे फिर खालू मरे, आज कोई नहीं मरा, इसलिए सुकून से ईद मुबाहिला कर रहे हैं और आपको भी दावत दे रहे हैं कि आप कर लें, इसलिए कि आज कोई नहीं मरा आपके यहां पर। आप कोई अलग से निकाल कर ले आए 1-2 बरसों में किसी की शहादत या किसी का कोई जनाजा, तो उस पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। जैसे कि अशरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बना दिया ना, उसमें अब तारीफ हो गए पिछले कुछ सालों से, वरना वो था फकत अशरा इमाम हुसैन। उसमें एक तारीख ले आए, अगरचे कि वो तारीख 2 मुहर्रम की सही नहीं है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री के एतबार से देखें तो वो तारीख सही नहीं है, वो भी ज़िलहज की तारीख बनती है, वो तकरीबन 26 ज़िलहज बनती है, लेकिन वो ड्रैग करते 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 ले आए ताकि अशरे में कहीं पर फिट हो सके। मैं हाथों को जोड़ के, अब आपने छेड़ दिया तो मैं जुमला कहूंगा, हाथों को जोड़ कर करना चाहता हूं